السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا فرسٹ ایئر کی کیمسٹری کا سب سے پہلا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بس چھوٹا سا ریویو دینا چاہوں گا کہ واٹ از کیمسٹری، کیونکہ ہمارا یہ چیپٹر ہے بیسک کنسیپٹس کے حوالے سے، اور بیسک کنسیپٹس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیمسٹری کیا ہوتی ہے۔ سو واٹ از کیمسٹری؟ کیمسٹری از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف دا اسٹرکچر، کمپوزیشن، ریئیکشنز اینڈ پراپرٹیز اینڈ بیہیویئر آف میٹر۔ کسی بھی میٹر کا اسٹرکچر، اس کی کمپوزیشن، اس کے ریئیکشنز اور اس کی پراپرٹیز اور بیہیویئر کی جو اسٹڈی ہے نا، اس اسٹڈی کو ہم کیمسٹری کہتے ہیں۔ It is a physical science under natural sciences that covers the elements that make up matter۔ یہ کیمسٹری کے اندر ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ میٹر کو بنانے کے لیے کام آتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو سبسٹانسز ہیں، جو میٹر ہمارے ارد گرد پایا جاتا ہے، اس میٹر کو بنانے کے لیے جو ایلیمنٹس یا جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، ان چیزوں کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمسٹری۔ اب چونکہ ہمارا جو یہ چیپٹر ہے وہ اس کا نام بیسک کنسیپٹس ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے جو بات کریں گے وہ ہم ایٹم کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ایٹم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ واٹ از این ایٹم۔ ایٹم ہوتا کیا ہے، ایٹم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ وچ کین ٹیک پلیس ان اے کیمیکل ریئیکشن۔ یہ ڈیفینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر زیادہ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیک پلیس ان اے کیمیکل ریئیکشن۔ اگر آپ اتنا ایٹم کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے اور آپ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ ایٹم از اے اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ، تو وہ آپ کے نمبر کاٹ سکتا ہے۔ یہ آدھی ڈیفینیشن ہے، یہ ڈیفینیشن پوری نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات بھی لکھنی پڑے گی ایٹم کو ڈسکرائب کرتے ہوئے، ایٹم کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہ which can take place in a chemical reaction۔ یہ بات آپ کو لازمی طور پر کرنی پڑے گی۔ اب اچھا، یہ بات تو بہت پہلے ہی لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ میٹر از میڈ اپ آف سمپل انڈیویزیبل پارٹیکلس۔ میٹر جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بنا ہوتا ہے جو کہ ہم آنکھوں سے، عام کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ چیز جو ہے یہ گریکس کو سب سے پہلے بہت پرانے دور میں سمجھ آ گئی تھی۔ تو جو ہمارے یونانی فلاسفرز تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم میٹر کو بالکل چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ کتنے چھوٹے پارٹیکلز؟ اتنے چھوٹے کہ جن کو مزید ہم چھوٹا نہ کر سکیں۔ Greek philosophers thought that matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit, which could not be further divided into یا further subdivided into smaller particles۔ اب اس چیز کو ایکسپلین یا اس چیز کا آئیڈیا کس نے دیا تھا، یا کہ ایٹم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، مطلب سب سے پہلے انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ کسی بھی میٹر کے اندر جو ہوتے ہیں نا، اسمال پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور وہ اتنے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ انہیں ہم مزید چھوٹا نہیں کر سکتے۔ مطلب ہم کسی چیز کو توڑتے ہیں تو اسے توڑتے اتنا باریک کر لیں، اتنا چھوٹا ہم اسے توڑتے جائیں کہ ایک پوائنٹ آ جائے گا کہ اس کے بعد ہم اسے نہیں توڑ سکتے۔ تو وہ جو چیز ہے اس پارٹیکل کو انہوں نے کیا نام دیا؟ ایٹم کا۔ اور یہ نام کس نے دیا تھا؟ یہ نام دیا تھا ڈیموکریٹس نے۔ ڈیموکریٹس نے ایٹمز کا ورڈ یوز کیا تھا ان پارٹیکلز کے لیے جو ہمیں نظر نہیں آتے اور ہم انہیں مزید چھوٹا نہیں کر سکتے، اور وہ کسی بھی میٹر کی کمپوزیشن کے اندر یوز ہوتے ہیں۔ اور یہ ورڈ ڈیرائیوڈ کہاں سے ہوا ہے؟ ایٹموس سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے، جس کا مطلب ہی انویزیبل ہے، نہ نظر آنے والا، دکھائی نہ دینے والا۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ بات جو تھی، جب تک یہ بات بتائی گئی تھی، ابھی تک جو ہے نا یہ صرف اور صرف ایک تھیوری تھی، ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک آئیڈیا تھا۔ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا اس بات کو ثابت کر۔ ہاں، وہ اپنی بات، ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس بات کو پراپرلی پروف کرنے کے لیے
اس کو سائنٹیفک ایویڈنس دینے کے لیے، سائنٹیفک سپورٹ دینے کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھا. وہ اس بات کو پریکٹیکلی ثابت نہیں کر سکتے تھے، پریکٹیکلی پروف نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی بات ٹھیک تھی بالکل. تو جیسے جیسے ریسرچ ہوئی، جیسے جیسے کام بڑھتا گیا، باتیں ہوتی گئیں اس بارے میں. In the last of 17th century and in 1808, an English school teacher John Dalton developed an atomic theory. کیا ہوا کہ 17th century کے لاسٹ میں اور 1808 میں ایک انگلش اسکول ٹیچر جون ڈالٹن نے ایک اٹامک تھیوری بتائی، اور اس اٹامک تھیوری کا مین پوسٹولیٹ یہ تھا کہ آل میٹر از کمپوزڈ آف ایٹمز آف ڈفرنٹ ایلیمنٹس وچ ڈفر ان دیئر پراپرٹیز. اس نے ایک ہی بات کی کہ اس دنیا میں جو میٹر پایا جاتا ہے وہ ایٹم سے بنایا گیا ہے. اور ایٹمز کیا ہیں؟ مطلب ایک میٹر کے اندر جو ایٹم پایا جاتا ہے وہ دوسرے میٹر کے ایٹم سے ڈفرینٹ ہے، ان کی پراپرٹیز چینج ہیں. اب یہاں پہ ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے کہ ایٹمز آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس. یہ ہم پیچھے بھی ایک دو دفعہ یوز کر چکے ہیں یہ ورڈ. تو اب میرا کوشچن یہ ہے کہ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از این ایلیمنٹ؟ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ a pure or simple substance that cannot be further broken or divided into other substances. ایلیمنٹ بھی ایٹم سے ملتا جلتا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایلیمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو پیور سبسٹانس ہے اور اسے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایٹمز جو ہیں وہ بھی پیور سبسٹانس ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. ایٹمز ایلیمنٹ سے چھوٹے ہوتے ہیں. ایٹمز مل کے ایک ایلیمنٹ بناتے ہیں اور پھر ایلیمنٹس مل کے کوئی نہ کوئی سبسٹانس یا کوئی نہ کوئی میٹر بناتے ہیں. تو ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ پیور سبسٹانس ہوتے ہیں اور مطلب کہ ان میں سے کوئی اور چیز نہیں بنائی جاتی. پھر مطلب ڈفرینٹ ایٹمز مل کے ایک ایلیمنٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ایلیمنٹ ڈفرینٹ ایلیمنٹس مل کے کیا بناتے ہیں؟ ایک میٹر بناتے ہیں. تو ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ a pure or simple substance that cannot be further broken or divided into other substances. پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ modern research have clearly shown that an atom is further composed of subatomic particles like electron, proton, neutron, hepron, neutrino, antineutrino. اچھا اب یہ سب تو ہو گیا، لیکن یہاں پر ایک بڑا عجیب اور بڑا اہم پوائنٹ جو ہے ماڈرن ریسرچ سامنے لے کے آئی ہے. وہ کیا لے کے آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایٹم کے اندر بھی سب ایٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کا نام ہے الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، ہیپرون، نیوٹرینو، اینٹی نیوٹرینو. اور صرف یہاں پہ بات نہیں ختم ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ان جیسے مطلب ہنڈریڈز کے ملٹیپل میں پارٹیکلز ایک ایٹم کے اندر موجود ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ابھی تک جو ہم بات کر رہے تھے ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم کے اندر بھی بہت سارے سب ایٹامک پارٹیکلز پائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایٹم جو ہے وہ سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے سب سے چھوٹا پارٹیکل کہتے ہیں. کیوں؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ جب ایٹم کے اندر سب ایٹامک پارٹیکلز پائے جاتے ہیں تو ان سب ایٹامک پارٹیکلز کو سب سے چھوٹا پارٹیکل، سب سے اسمالسٹ یا سب سے سمپلسٹ یا سب سے سمپل پارٹیکل کہنے کی بجائے ہم ایٹم کو سب سے اسمالسٹ پارٹیکل کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں پر یہی میرا سوال ہے. اور اس سوال کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنڈامنٹل پارٹیکلز آف ایٹم. ہم نے بات کی کہ ایلیمنٹ کس سے بنتا ہے؟ ایٹم سے. اور ایٹمز کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟ الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، ہیپرون، نیوٹرینو، اینٹی نیوٹرینو، اور اس کے علاوہ بھی جو پارٹیکلز ہوتے ہیں. لیکن جو الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون ہیں یہ فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں، یہ بیسک اور بنیادی پارٹیکلز ہیں. باقی ہوں نہ ہوں، یہ ہوں گے تو ایٹم ایٹم رہے گا، یہ نہیں ہوں گے تو ایٹم ایٹم نہیں رہے گا.
تو اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ جب ایٹم کے اندر بھی سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں تو ہم ان سب ایٹامک پارٹیکلز کو سب سے اسمالسٹ یونٹ یا سب سے اسمالسٹ پارٹیکل کیوں نہیں کہتے؟ ایٹم کو سب سے اسمالسٹ پارٹیکل کیوں کہتے ہیں؟ یہی میرا سوال ہے کہ وائی ایٹم از کالڈ دا اسمالسٹ پارٹیکل آف اینی سبسٹانس۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ایٹم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایٹم کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ وچ کین ٹیک پلیس ان اے کیمیکل ریئیکشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ پڑھ تو لیا، لیکن اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس میں ایک بڑا ایک خفیہ بات ہے، جو بڑا ایک کنسیپٹ ہے کہ اسمالسٹ پارٹیکل ایٹم ہی کیوں ہے، وہ اس کی بات اس ڈیفینیشن کے اندر سے ہی نکل رہی ہے۔ وہ پوائنٹ کہاں پہ آتا ہے؟ وہ پوائنٹ آتا ہے ٹیک پلیس ان اے کیمیکل ریئیکشن۔ اب ٹیک پلیس ان اے کیمیکل ریئیکشن، کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کے اندر پارٹ لینا یا کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کے اندر کام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک پراپرٹی ہے، ایک ایٹم کی پراپرٹی ہے، یا یہ ایک ایلیمنٹ کی پراپرٹی ہے جو ایٹم سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم اس چیز کو سب سے اسمالسٹ پارٹیکل کہتے ہیں جس کے اندر یہ پراپرٹی ہو کہ وہ کسی کیمیکل ریئیکشن کے اندر حصہ لے سکے، اس کو ہم سب سے اسمالسٹ پارٹیکل کہیں گے، اور اس کا نام ہے ایٹم۔ ٹھیک ہے، اب ہم ان کو جو باقی سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں ان کو اسمالسٹ پارٹیکل کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یا اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی سبسٹانس یا ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں انٹو smaller and smallest particle، تو اسے اسمال سے اسمال پارٹیکل میں بریک کرتے ہوئے ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جسے ہم ایٹم کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب اس کا ایٹامک سٹرکچر آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اسے بریک نہیں کر سکتے، اور اس ایٹامک پوائنٹ تک وہ سبسٹانس، ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرتا ہے، اپنی فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز کو مینٹین کرتا ہے، اور اس ایٹامک پوائنٹ تک وہ سبسٹانس، ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرتا ہے، اپنی فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز کو بھی مینٹین کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس ایٹامک پوائنٹ کو بھی کراس کر دیں گے، یا ہم یہ کہیں کہ ہم ایٹم کو بھی مزید ڈیوائڈ کر دیں گے یا اسے توڑ دیں گے، تو کیا ہوگا؟ یا ہم اسے بریک ڈاؤن کر دیں گے تو وہ اپنی آئیڈینٹی لاسٹ کر دے گا۔ اٹ ول ناٹ مینٹین اٹس فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز فردر۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنا وہ کیمیکل پراپرٹیز، فزیکل پراپرٹیز جو اس کی ہیں وہ ساری لاسٹ کر دے گا، ختم ہو جائے گا، اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر دے گا جب ہم ایٹم کو بھی توڑ دیں گے یا اس کو بھی بریک ڈاؤن کر دیں گے۔ So when identity ends, properties end, substance and element also end۔ جب آئیڈینٹی ہی ختم ہو گئی ہے، پراپرٹیز اور جو اس کا فزیکل پراپرٹیز بھی ختم ہو گئی ہیں، کیمیکل پراپرٹیز بھی ختم ہو گئی ہیں، تو obviously وہ سبسٹانس اور ایلیمنٹ ہی نہیں رہا، وہ سبسٹانس اور ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے ایک کنڈیشن رکھ دی، ایک شرط رکھ دی کہ بھائی ہم اسمالسٹ پارٹیکل اس کو مانیں گے جو کہ اپنی پراپرٹیز کو مینٹین رکھے گا، اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھے گا، اور کیمیکل ریئیکشن میں پارٹ کرے گا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ کیمیکل ریئیکشن کے اندر حصہ لے گا۔ جب ہم نے ایک ایلیمنٹ کو یا کسی سبسٹانس کو سب سے اسمالسٹ یا سمپلسٹ کمپوننٹ بنانے کی کوشش کی، یا جب ہم نے اس کا سمپلسٹ اور اسمالسٹ کمپوننٹ ڈھونڈا، تو ہم کہاں تک پہنچے؟ ایٹم تک۔ ایٹم کے بعد جب ایٹم سے ہم آگے گئے، جب ہم نے ایٹم کو بھی مزید ڈیوائڈ کیا اور اس کے اندر جو سب ایٹامک پارٹیکلز تھے انہیں چیک کیا، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ بھائی وہ اس پوائنٹ پہ جا کے ایٹم اپنی آئیڈینٹی لاس کر دیتا ہے اور اس کی پراپرٹیز ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں وہ نہ تو کوئی پراپرٹی شو کرتے ہیں، ان کی کوئی کیمیکل پراپرٹی نہیں ہوتی، کوئی فزیکل پراپرٹی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی آئیڈینٹی کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکتے، ان کا کوئی تعارف نہیں ہوتا، انہیں ہم کوئی نام نہیں دے سکتے، انہیں کوئی کیمیکل نہیں کہا جا سکتا، انہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ صرف سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں۔ تو وہ چونکہ اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کرتے کہ بھائی کیمیکل ریئیکشن کے اندر حصہ لینا ہے، تو اس لیے ہم ایٹم پہ جا کے بریک لگا دیتے ہیں، کیونکہ ایٹم
केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा भी लेता है, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है और अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस भी करता है। तो इस एक्सप्रेशन की वजह से हम क्या कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बिकॉज इट कैन एक्सप्रेस इट्स प्रॉपर्टीज एंड हैव अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हमने एटम के बारे में बात की। सबसे पहले हमने ये देखा कि एटम की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने देखा कि एटम का वर्ड आया कहाँ से है और एटम के बारे में पुराने लोग क्या सोचा करते थे। ग्रीक्स के बारे में हमने बात की, फिर हमने डेमोक्रिटस के बारे में बात की कि उसने ये सबसे पहले वर्ड दिया था एटम्स का, और उसने ये डिराइव किया था कहाँ से, एटमोस से, जिसका मतलब ही इनविजिबल है, नज़र ना आने वाली चीज़, और एटम्स हमें नज़र आते भी नहीं हैं। फिर हमने बात की कि एलिमेंट क्या होते हैं, फिर हमने ये बात की कि अगर एक एटम के अंदर मज़ीद आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो हम उन पार्टिकल्स को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्यों नहीं कहते। और फिर हमने इस क्वेश्चन को रेज किया और उसके बाद हमने इसका आंसर निकाला, और इसके आंसर में हमने ये बात कंक्लूजन के तौर पर तय की कि जनाब हम एटम को ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, जबकि उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वहाँ पर जब हम जाते हैं तो एटम या एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है, और वहाँ ना कोई केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, और वो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा भी नहीं लेता, इसलिए हम उन्हें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं कह सकते। और हमने ये डिसाइड किया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी एलिमेंट और एनी कंपोनेंट या फिर एनी कंपाउंड। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।